السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمسکار، پرنام تمام دوستوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اور میں ہوں ڈاکٹر سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سہیل انکارا ٹورز۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا انتظار ہوگا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ پراپرٹی آپ کہاں خریدیں انقرہ میں، اور کیسے خریدی جائے۔ تو اس پہ میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کر سکوں اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور دیگر ذرائع سے بھی جو کہ مستند معلومات ہے، اوتھینٹک انفارمیشن ہے، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچاؤں، اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اور چونکہ یہ بہت حساس میں نے جیسے کہ کہا آپ سے سبجیکٹ ہے، اس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی اور فراڈ ہوئے ہیں، اسکیم ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اس میں چکر بازی کرتے ہیں اور مختلف ذرائع سے دھوکہ دے کے پیسے اینٹھتے ہیں یا اینٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آخر میں اس حوالے سے چند ایک ٹپس دوں گا کہ کس طریقے سے ان چال بازوں سے، چکر بازوں سے یا اسکیمر سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے اس موضوع کو یا اس سبجیکٹ کو دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ اس مقصد کے لیے پراپرٹی خرید رہے ہیں کہ آپ پراپرٹی خریدنے کے بعد ٹی آر سی کے لیے اپلائی کریں گے یا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں گے، یعنی سٹیزن شپ کے لیے۔ اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ آپ پراپرٹی خریدیں گے لیکن آپ کا مقصد انویسٹمنٹ کرنا ہے، نہ کہ ٹی آر سی لینا ہے یا پراپرٹی خریدنا ہے۔ تو چلیے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ ٹی آر سی بیسڈ پراپرٹی یا پاسپورٹ بیسڈ پراپرٹی جو ہے وہ کس طریقے سے لی جاتی ہے اور اس کا کیا یعنی تفصیلات ہوں گی، یوں کہہ لیجیے آپ۔ تو دیکھیں اس میں جو نئے قوانین ہیں اس کے مطابق آپ کم از کم $2,000 کی پراپرٹی، $2 لاکھ کی پراپرٹی خریدیں گے، تب جا کے آپ جو ہے وہ ٹی آر سی کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ اور یا پھر آپ $400,000 یعنی $4 لاکھ کی پراپرٹی خریدیں گے، تو تب آپ جو ہے وہ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی۔ اور 90 دن میں پاسپورٹ مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں کا جو ریزیڈنس کارڈ ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ اب یہ پیسے آپ نے کس ذریعے سے ترکی میں جو ہے وہ منتقل کیے، کیسے لائے، خواہ وہ آپ کیش لے کر آئے یا آپ نے ٹرانسفر کیے، ترکش گورنمنٹ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو صرف اس سے مطلب ہے کہ یہ پیسے ہونے چاہیے۔ تو آپ اس مقصد کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں سب سے پہلے۔ اس کے بعد جب یہ اکاؤنٹ کھول لیں گے تو اگر آپ مثال کے طور پہ $2 لاکھ کی پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں، تو یہ $2 لاکھ جو آپ اس کو بالکل بھی چھیڑ نہیں سکتے جب تک کہ آپ پراپرٹی نہیں خریدیں گے۔ اور یہ ایک طرح سے سمجھ لیجیے ایک طرح کا فکس اکاؤنٹ ہوا۔ جب آپ پراپرٹی خرید لیں گے تو اس کے بعد بینک آپ کو ایک کاغذ دے گا جو دوویز پیپر کہلاتا ہے۔ دوویز ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایکسچینج کے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوویز پیپر جو ہے یہ آپ کو جب آپ ٹی آر سی کے لیے اپلائی کریں گے تو اپنی فائل میں اپنی درخواست کے ساتھ آپ کو یہ دوویز کا پیپر لگانا ہوگا، جو ثبوت ہوگا کہ آپ نے یہ $2 لاکھ اسی مقصد کے لیے استعمال کیے تھے، یا $4 لاکھ جو ہے آپ نے پراپرٹی خریدنے کے مقصد کے لیے استعمال کیے تھے۔ اس میں بہت سختی ہے، بہت ریسٹرکشن ہے، اس بات کا دھیان رکھیے گا۔ یعنی اگر میں سادہ لفظ میں یوں کہوں کہ ان $2 لاکھ میں سے یا $4 لاکھ میں سے آپ $10 لاکھ بھی خرچ نہیں کر سکتے، تو یہ ایسا ہی ہے معاملہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ پراپرٹی خرید لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی بل ہوں گے، اس کے بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یا اگر اس پہ انٹرنیٹ موجود ہے تو وہ آپ کو اپنے نام کروانا ہوگا، اور اس ہر کام کے لیے پیسے دینے ہوتے ہیں، یہ بھی دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ آ جائیے جناب، تھوڑی سی میں آپ کو تفصیلات دینا چاہوں گا کہ جو $2 لاکھ کی پراپرٹی اگر آپ خریدنا ہے اور آپ کا مقصد اس کی بنیاد پہ ٹی آر سی حاصل کرنا ہے، تو اس کا جو تازہ ترین ڈیٹا ہے وہ کیا ہے۔ لیٹسٹ ڈیٹا کے مطابق اس وقت انقرہ میں 25 ڈسٹرکٹ ہیں، اور ان 25 ڈسٹرکٹ میں 1426 محلے سی ہیں۔
چنکایا اس میں سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ 124 محلے ایسی ہیں، یا ان کی تعداد 123 ہے۔ اور چنکایا میں آپ کے پاس یوں کہہ لیجیے کہ بہت اچھا موقع ہے، اچھے چانسز ہے، بہت بڑی جگہ ہے کہ اس میں آپ آرام سے، اور یہ اچھا بڑا ڈسٹرکٹ ہے تمام سہولیات کے ساتھ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ اس کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ باقی میں آپ کو جو ہیں ڈسٹرکٹ ان کی بھی تفصیلات ابھی بتاؤں گا۔ اب یہ جو 2 لاکھ ڈالر ہیں آج کی ڈیٹ میں، جو ایکسچینج ریٹ تھا اس کے حساب سے میں نے اس کو نکالا، تو یہ 7.6 ملین ترکش لیرہ بنتے ہیں، یعنی 7.6 ملین ترکش لیرہ یہ بنے گا۔ اب اس حوالے سے ایک قانونی نقطہ یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں ترکش حکومت نے جو ہے وہ جو 25 اضلاع تھے ان میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہوں نے فارنرز کے لیے بند کرتے چلے گئے، اور اب اس میں فارنرز نہ تو پراپرٹی خرید سکتے ہیں اور نہ ہی کرائے پہ لے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی میں نظام یہ ہے، اور یہ یورپ ہی کی طرز پہ ہے، کہ مثال کے طور پہ اگر ایک ڈسٹرکٹ میں ترکش افراد کی جو یا آبادی کی جو تعداد ہے وہ اگر 1 لاکھ ہے، تو اس میں سے 10% یعنی 10,000 افراد جو ہے وہ فارنرز ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر وہ 10 لاکھ سے تعداد تجاوز کر جائے گی تو اس ڈسٹرکٹ کو فارنرز کے لیے اپارٹمنٹ خریدنے یا کرائے پہ لینے کے مقصد کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ترکش گورنمنٹ نے جب فارنرز کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو انہوں نے آہستہ آہستہ یہ تمام ڈسٹرکٹ بند کر دیا۔ اب صرف 4 ڈسٹرکٹ ان میں ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں جن میں آپ پراپرٹی نہ صرف خرید سکتے ہیں بلکہ ان میں کرائے پر بھی لے سکتے ہیں۔ تو چنکایا جیسے کہ سب سے بڑا ضلع یا ڈسٹرکٹ ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، دوسرے نمبر پہ کیچیورن ہے، تیسرے نمبر پہ ہے سنجان، اور چوتھے نمبر پہ ہے اس کا نام ہے بالم۔ یہاں سنجان کے حوالے سے ایک اہم نقطہ بتانا چاہوں گا کہ سنجان بہت اچھا ایریا ہے، بہت صاف ستھرا ہے، نسبتاً اس میں میدانی علاقہ زیادہ ہے، پہاڑی علاقہ کم ہے۔ اگر آپ تھوڑا بہت ترکی کے حوالے سے معلومات رکھتے ہوں تو تقریباً سارا کا سارا ترکی جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں مشتمل ہے، اچھا خاصا اونچی نیچی چڑھائی ہیں جس میں پیدل اترنے چڑھنے میں بھی نہ صرف دقت ہوتی ہے بلکہ جو لوگ کار رکھتے ہیں ان کو کار میں بھی اچھی خاصی مینٹیننس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، گیئر باکس سے کام نکل آتا ہے، بریک بہت جلدی جلدی فیل ہوتے ہیں کہ چڑھائیاں اترائیاں اچھی خاصی ہیں۔ تو سنجان کا فائدہ یہ ہے کہ نسبتاً یہ تقریباً میدانی علاقہ ہے، شہر سے ذرا سا دور ہے، 25-30 منٹ کی مسافت پہ ہے، لیکن ویل کنیکٹڈ ہے، ہر قسم کی ٹرانسپورٹ دستیاب ہے، میٹرو اسٹیشن ہے اس کے قریب، میٹرو نہیں بلکہ ایک اور پیرل ٹرین کا نظام ہے جو باشکن ٹرائی کہلاتا ہے۔ اس میں ٹرین زمین کے اوپر چلتی ہے، میٹرو زیر زمین چلتی ہے، تو اس میں باشکن ٹرائی کی سہولت موجود ہے۔ جو اوتوبش سسٹم ہے وہ تمام قسم کی بسیں جاتی ہیں، اور ایک ڈولمش جو بھی چھوٹی وین ٹائپ کی ہوتی ہے وہ بھی چلتی ہے وہاں پہ۔ تو سنجان میں ٹرانسپورٹ کی تمام سہولیات موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر سہولیات بھی ساری موجود ہیں، اور پراپرٹی خریدنے کے حوالے سے ریٹ بھی کم ہے اس وقت۔ لیکن ہاں، جو میں اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ بلدیہ نے ابھی سروے کیا تھا، اور سنجان میں وہ ایسی تمام عمارتیں جن کی عمر جو ہے وہ 30 سال سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی 30 سال یا 35 سال ہے، وہ اس کو اب بہت جلد منہدم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا انہوں نے پورا سروے مکمل کر لیا، رپورٹ تیار ہو گئی ہے، اور جیسے ہی فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا جائے گا عمارتوں کا انہدام شروع ہو جائے گا، بلڈنگز کو ڈیمالش کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا جب آپ ارادہ رکھتے ہوں سنجان میں بلڈنگ خریدنے کا تو اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ بلڈنگ کی عمر جو ہے 30 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ آ جائیے جناب کہ جو آپ کی ٹی آر سی بیس پراپرٹی ہے 2 لاکھ ڈالر کی اگر آپ لینا چاہتے ہیں جو کہ 7.8 ملین لیرہ بنتے ہیں، یا آپ 4 لاکھ ڈالر کی لینا چاہتے ہیں جو کہ 15.6 ملین ترکش لیرہ بنتے ہیں، تو وہ کہاں کہاں پہ آپ لیں؟ تو دیکھیے اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انقرہ میں 123 محلے ہیں۔ ان محلوں میں میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور جو دیگر معلومات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ 10 کے نام منتخب کیے ہیں جو میں جلدی آپ کے سامنے یہ نام پڑھ دیتا ہوں۔ یہ آپ ان کو ترجیح دے سکتے ہیں، ان میں تمام سہولیات موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو باقی کے
ان کو 10 کو چھوڑ کے باقی جو محلے سے ان میں سہولیات نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، ان میں بھی سب میں ہیں، لیکن یہ علاقے نسبتاً ذرا بہتر ہیں، یوں کہہ لیجیے آپ. تو چلیے شروع کرتے ہیں، میں ان کا نام لینا شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلا نام ہے وہ ہے ڈکمین. اس کے بعد عاشق پاشا، آئرانج، پاچیلی ایولر، بیتےپے، جیبیجی، چکورامبر. چکورامبر ایک بہت اچھا خوبصورت علاقہ ہے، بہت شاندار ماڈرن بلڈنگز یہاں پر بنی ہوئی ہیں ساری. اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ چکورامبر میں جو گیس کا محکمہ ہے اس کا ہیڈ آفس ہے، جس کے لیے یقیناً کئی دفعہ چکر لگانے پڑتے ہیں اور آپ کو بھی جانا پڑے گا. تو چکورامبا جو ہے وہ گیس کے ہیڈ آفس کی وجہ سے بھی مشہور ہے. اس کے بعد غازی عثمان پاشا، چایولو بہت اچھا پوش ایریا ہے، ویل کنیکٹڈ ہے، میٹرو کا اسٹیشن بھی ہے وہاں پہ، اور یہ ایک اچھے علاقوں میں شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے برلک ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے تقریباً سمجھ لیجیے کہ 8-10 اسکوائر کلومیٹر کے ریڈیس میں تقریباً 50 سے 60 ممالک کی ایمبیسیز بنی ہوئی ہیں، جس میں پاکستان ایمبیسی بھی ہے، ایران کی ایمبیسی ہے، ہندوستان کی ایمبیسی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں سعودی عرب اور عراق، لیبیا وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایمبیسیز بھی نزدیک نزدیک بنی ہوئی ہیں. برلک کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوانٹیج ہے. تو یہ وہ 10 علاقے ہیں یا 10 محلے سی کہہ لیجئے کہ جن میں آپ ترجیح دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو 4 لاکھ کی پراپرٹی ہے، یقیناً جب ویلیو زیادہ ہے تو وہ پوش ایریاز میں آپ دیکھنا چاہیں گے. تو ان میں ان کے بھی نام لے لیتا ہوں. اس پہ پہلے نمبر پہ انجیک ہے. انجیک کا فائدہ ہے خاص طور سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کہ یہاں پر پاکستان ایمبیسی کا اسکول بنا ہوا ہے. انجیک سے ہی تھوڑا سا فاصلے پہ دوسرا بہت اچھا پوش ایریا جو الجاتلو کہلاتا ہے. یہاں پر آپ کو بہت خوبصورت ہائی رائز بلڈنگ ملیں گی، 25-30 منزلہ عمارتیں، صاف ستھری کمپاؤنڈڈ ہیں، ان کے اندر تمام سہولیات ہیں، پارک بنے ہوئے، بچوں کے جھولے ہیں، واکنگ ٹریکس ہیں، جم ہے، اور ایلیویٹرز ہیں، اور فوارے ہیں، بہت ساری سہولیات ہیں، اور اسی طریقے سے ویل کنیکٹڈ بھی ہے یہ علاقے. تو اس کے بعد پھر دکمن وادی آ جاتی ہے. دکمن وادی بہت خوبصورت ہے، اپنے محل وقوع کے اعتبار سے ایک وادی بنی ہوئی ہے، اور اس کے دونوں اطراف میں بہت خوبصورت بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اور بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہے یہ دکمن وادی جو ہے یہ. اس کے بعد گوکو شاہ، یہ ذرا مشکل لفظ ہے ترکی زبان کا ہے، اس کے معنی ہے رینبو. گوکو شاہ یہ اس کا صحیح پروننسیشن ہے. تو گوکو شاہ جو ہے یہ بھی بہت اچھا علاقہ ہے، پوش ایریا ہے. یہاں پر بھی اگر آپ $4 لاکھ کی پراپرٹی لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے انجیسو کیزلائی ذرا سٹی سینٹر ہے، پرانا ایریا ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ کو پرانا ایریا ہونے کی وجہ سے پراپرٹی مہنگی ملے گی، لیکن اس کا فائدہ ہے کہ چونکہ سٹی سینٹر ہے، مرکز ہے، تو اس کے بھی اطراف میں 4-5 کلومیٹر کے اطراف میں آپ کو تمام سہولیات مل جائیں گی، آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا شاپنگ وغیرہ کے حساب سے اور بھی دیگر سہولیات کے حوالے سے. پھر اس کے بعد ہے کوجا تیپے، پھر کورو اور بلگات. یہ 10 علاقے ہیں چیدہ میں نے ان کا نام لے لیے، اور اس کے علاوہ پھر باقی آپ کے لیے تمام علاقے کھلے میں، آپ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں، آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ آ جائیے جناب کہ کون سی پراپرٹی $2 لاکھ میں آپ لے سکتے ہیں اور $4 لاکھ میں کس قسم کی پراپرٹی لے سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، تو چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلے ہم $2 لاکھ کی بات کر لیں گے کہ $2 لاکھ کی قیمت میں آپ کو کیا مل سکتا ہے. تو اس میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل 0 میٹر بلڈنگ جسے کہا جائے گا، جس کی عمر 0 سے لے کے 5 سال تک کی ہوگی، میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں، پہلے بھی میں اس کا ذکر کیا تھا کہ جو 5 یا 10 سال تک کی بلڈنگز ہوتی ہیں یہاں پہ، وہ دیکھنے میں بالکل صاف ستھری نیٹ کلین ہوتی ہیں، وہ ہرگز بھی پرانی نہیں ہوتی ہیں. اس سے کہ یہاں مینٹیننس کا کام بہت جسے کہتے ہیں کہ باقاعدگی سے کیا جاتا ہے، رنگ روغن کا کام، صفائی ستھرائی کا. تو بظاہر دیکھنے میں جو 5 سے 10 سال پرانی بلڈنگ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا، آپ کے شاید یہ تصور میں ہوگا کہ چاہے پرانی بلڈنگ ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے. جو 5 سے 10 سال تک کی بھی بلڈنگز ہیں وہ بھی دیکھنے میں بالکل نئی نکور بلڈنگ لگتی ہیں. تو جو 0 سے 5 سال تک کی جس کی عمر کی بلڈنگ ہے، اس میں اگر آپ 2+1 کا اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک اس میں رسوئی یا کچن ہوگا، اور ایک اس میں باتھ روم ہوگا، اور وہ اگر کمپاؤنڈڈ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، جس کو ستیسی بھی کہتے ہیں. یہاں پہ ستیسی سائٹ سے نکلا ہے، سائٹ جو انگلش زبان کا لفظ ہے اسی کو ترکش میں لوگ ستیسی کہتے ہیں.
تو اگر ستیسی میں یا کمپاؤنڈڈ وال کے ساتھ ہے جس میں یہ تمام سہولیات جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا، کار پارک ہوگا، اس پہ پارک بھی ہوگا، بچوں کے جھولے لگے ہوئے ہوں گے، جمنازیم ہوگا، سوئمنگ پول ہوگا، واکنگ ٹریک ہوگا، یہ تمام سیکیورٹی سسٹم ہوگا، کار کا ایون سیکیورٹی سسٹم کہ آپ کی گاڑی گیٹ پہ پہنچے گی تو آپ کا نمبر سرچ کر کے آٹومیٹک جو ہے بیریئر کھل جائے گا۔ ان تمام سہولیات کے ساتھ اگر آپ لینا چاہیں تو 0 سے 5 سال تک کی عمر کی بلڈنگ 2+1 اپارٹمنٹ آپ کو اتنے پیسوں میں آرام سے مل جائے گا، اور یہ کن ایریاز میں ہوگا یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ دوسری جو آپ کے پاس چوائس ہے وہ ہے، اگر آپ 5 سے 10 سال کہہ لیجیے پرانی بلڈنگ دیکھیں گے نسبتاً پرانی، تو اس میں آپ کو بڑی اکوموڈیشن مل سکتی ہے، اس میں پھر آپ کو 3+1 بھی مل سکتا ہے آرام سے اتنی مالیت میں، یعنی 2 لاکھ کے اندر، اور اس میں بھی یقیناً 3+1 میں 3 بیڈ روم، ایک ٹی وی لانچ بڑا سا، ایک کچن اور 2 ٹوائلٹ ہوں گے، کلاسک ٹوائلٹ جو کہ بیٹھنے کا ہوگا اور ایک کموڈ کے ساتھ ہوگا، یہ بھی کمپاؤنڈڈ ہوگی یقیناً، اس میں بھی تمام سہولیات جیسے میں نے بتایا ہوں گی۔ اب آپ آ جائیے بڑی انویسٹمنٹ کی طرف، یعنی $4 لاکھ کی پراپرٹی اگر آپ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور رہائشی مقصد کے لیے، تو اس میں پھر آپ کے پاس وہی مطلب چوائسیز ہیں۔ اگر 0 سے لے کے 5 سال تک کی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپارٹمنٹ، تو اتنے پیسوں میں آپ کو ڈپلیکس مل سکتا ہے 4 کمروں کا، جس میں 2 کچن ہو سکتے ہیں اور 2 سے 3 ٹوائلٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ذرا پرانی بلڈنگ میں جاتے ہیں، 5 سے 10 سال تک کی پرانی بلڈنگ ہو، تو اس میں نسبتاً آپ کو اور بڑا ڈپلیکس مل سکتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر آپ اور جیسے جیسے آپ پرانی بلڈنگ میں جائیں گے تو پھر تھوڑی سی بہتر آپ کو سہولیات مل سکتی ہیں۔ اب اتنے پیسوں میں آپ کمرشل پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں۔ $2 لاکھ میں کمرشل پراپرٹی نہیں ملے گی، اس بات کو دھیان میں رکھیے گا، لیکن ہاں $4 لاکھ میں آپ کمرشل پراپرٹی خرید سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو آپ بالکل ایلیجبل ہوں گے پاسپورٹ کے لیے۔ 90 دن میں آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی پوری فیملی کو، آپ کی وائف کو، آپ کے بچوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ 90 دن میں آپ کو ریزیڈنس پرمٹ بھی مل جائے گا۔ یہ کمرشل پراپرٹی کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا۔ اب یہ کمرشل پراپرٹی کس قسم کی ہوگی اور کن لوگوں کو آپ کرائے پہ دے سکتے ہیں، اس کی ذرا میں آپ کو موٹی موٹی تفصیلات دے دیتا ہوں۔ دیکھیے یہاں سب سے بڑی جو چین میں نے آپ سے ایک اور اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، وہ ہے بم چونکہ چپے چپے پہ کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہ کسی نئے ایریا میں پلان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسی جگہ مل جائے گی جس میں وہ کرائے پر دے سکیں۔ بم کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ بہت اچھے پے ماسٹر ہوتے ہیں، یہ کرائے میں کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتے، بالکل ٹائم پہ کرایہ دیتے ہیں، پورے سال بھر کا آپ سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، بعض اوقات وہ آپ کو پورے سال کا ایڈوانس کرایہ بھی دے دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بینک ہے، اگر بینک آپ کو اپروچ کرتا ہے تو بینک بھی تقریباً اتنی ہی سہولیات دے گا، انہی ٹرمز کنڈیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں، بینک کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر اگر کوئی سپر مارکیٹ ہے یا اور ایسا کوئی بڑے بزنس ہے جس میں آپ، اگر آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے 3 شٹر کی آپ ایک دکان سمجھ لیں آپ، جس کا ایک رفلی آپ کہہ لیجیے جو کورڈ ایریا بنے گا وہ تقریباً 140 سے 145 اسکوائر میٹر بنتا ہے، تو اس میں اور بہت سارے بزنس ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کار واش کا بزنس ہو سکتا ہے، اس میں کار آئل چینج کا بزنس ہو سکتا ہے، اور بھی اس طرح کے اور اچھا یہاں پہ اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی بہت ساری سپر مارکیٹس ہیں، جیسے چاداش ایک سپر مارکیٹ ہے، وہ بھی اتنی جگہ میں کھولی جا سکتی ہے۔ کارڈیلن کے نام سے ایک ہے، وہ بھی آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ کوپریٹیو کے نام سے ایک سپر مارکیٹ ہے، وہ بھی اس میں آ سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کمرشل پراپرٹی کو آپ بہت اچھے انداز سے کرائے پہ دے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھیں جناب تمام تفصیلات اس حوالے سے کہ اگر آپ 2 لاکھ کی پراپرٹی لے رہے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پہ TRC لے لیں، اور یا اگر آپ $4 لاکھ کی پراپرٹی خریدیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پاسپورٹ مل جائے آپ کی فیملی سمیت۔ اب آپ آ جائیے جو دوسری کیٹیگری تھی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، وہ ہے نان TRC بیس پراپرٹی، جو کہ اس میں ہاں ایک بات میں سوری آپ کو بتانا بھول گیا کہ جو آپ جب آپ پراپرٹی خریدیں گے TRC بیس، تو اس میں جو TRC ہوگی وہ آپ کی کہلائے گی B کیٹیگری کی، جس میں آپ اگر آپ اپنے نام سے پراپرٹی خریدیں گے تو وہ اس میں صرف آپ کو B کیٹیگری کا TRC یا جسے کملک بھی کہتے ہیں وہ ملے گا، لیکن آپ کے باقی فیملی ممبرس کو E کلاس کا ملے گا۔ تو وہ E کلاس کا جو وہ ٹیمپریری وہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کہلاتا ہے، اور وہ پہلے وہ 6 مہینے کا دیتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ 1 سال کا آرام سے دے سکتا ہے، وہ سال کے سال پہ رینیو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن آپ کو جو 2 سال
کا جو آپ کا TRC ہوگا پراپرٹی بیس بی کیٹیگری کا، وہ آپ کو پہلی دفعہ میں 2 سال کا ملے گا. یہ ایک فرق ہے بس موٹا سا سوری. تو آئیے اب ہم دوسری کیٹیگری کی طرف آتے ہیں جو کہ نان TRC بیسڈ ہے. اس میں موٹی باتیں یہی ہیں کہ یہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ تمام علاقے اس میں کھلے ہوئے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کسی بھی علاقے میں لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے TRC کے لیے تو اپلائی کرنا نہیں ہے، نہ ہی آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، لہٰذا اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا، آپ اس کو فوراً خرید کے فوراً کرائے پہ دے سکتے ہیں کہ اچھی آپ کو سورس آف انکم مل جائے گی. اور میں خاص طور سے آپ کو بتا دوں، انڈیا پاکستان کے بنگلہ دیش کے لوگوں کو خاص طور سے، کہ یہاں جو آپ کو کرایہ آئے گا یہ بہت بہترین کرایہ ہوتا ہے. اور اتنے پیسوں میں پاکستان میں خاص طور سے، میں چونکہ پاکستانی ہوں، مجھے پاکستانی معلومات زیادہ ہے، تو کم از کم میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اتنے پیسوں میں آپ کو پلاٹ بھی نہیں ملے گا. آپ اسلام آباد میں رہتے ہوں، کراچی میں، لاہور، پشاور، پنڈی، کہیں بھی آپ رہتے ہو، کم از کم اتنے پیسوں میں آپ کو ایک اچھا معقول پلاٹ تو نہیں ملے گا. گھر تو دور کی بات ہے، لیکن جبکہ اتنے پیسوں میں آپ کو یہاں پہ اچھا گھر مل رہا ہے اور آپ اس کرائے پہ بھی دے سکتے ہو، اور اچھا معقول کرایہ اس میں آ سکتا ہے. تو یہ اس کا فائدہ. اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی ترکی آئیں گے، چونکہ آپ کے پاس TRC تو آپ کو ملے گا نہیں، لیکن آپ جب بھی ترکی آئیں گے ویزے کے اپلائی کریں گے، تو آپ کا جو پراپرٹی خریدنے کے بعد جو اس کا جو پراپرٹی ڈیٹ ہوتی ہے، اس کو ترکش میں کہتے ہیں تپو، TAPU، تپو. آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ جو نارمل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے، آپ صرف تپو کی کاپی ساتھ میں لگائیں گے، آپ کو گارنٹی کے ساتھ 100% فوراً ویزا مل جائے گا. تو آپ جب چاہیں سال میں جتنی دفعہ چاہیں، ایون آپ سنگل انٹری کے علاوہ ملٹیپل انٹری کے لیے بھی اپلائی کریں گے، تو چونکہ آپ کی پراپرٹی ہے یہاں پہ، لہٰذا دے آر باؤنڈ ٹو گیو یو ویزا. تو یہ اس اہم بات کو سمجھ لیجیے. اب آپ آ جائیے جناب کہ اسٹارٹنگ ویلیو کیا ہے. تو اس میں بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں. اس میں اسٹارٹنگ ویلیو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 1 ملین کی بھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، جو کہ ایک اسٹوڈیو چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہوگا، ایک کمرے کا، ایک ساتھ میں لاؤنج، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا کچن، اچھا معقول ہوتا ہے وہ، اور ایک صاف ستھرا سا ٹوائلٹ. تو یہ جو ہے یہ اتنی کم ویلیو میں اپارٹمنٹ 1 ملین کے یہ آپ کو ٹوکی اپارٹمنٹ میں مل سکتے ہیں. ٹوکی اپارٹمنٹ کا میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ذکر کر دیا. یہ وہ اپارٹمنٹ ہے جو گورنمنٹ بنا کے اپنے امپلائیز کو دیتی ہے. تو جب وہ بیچتے ہیں تو یہ اس وقت جو اچھے پیسوں میں بہت اچھی مناسب قیمت ہے. 1 ملین میں سمجھتا ہوں بہت کم پیسے ہیں یہ. اگر آپ تھوڑا سا زیادہ خرچ کرنا چاہتے 2 سے 3 ملین، تو اتنے پیسوں میں آپ کو 2+1 کا اپارٹمنٹ بھی مل سکتا ہے ٹوکی میں ہی. اگر آپ ٹوکی کے علاوہ باہر کسی دوسرے علاقوں میں لینا چاہتے ہیں تو 1.5 ملین سے 2 ملین کے درمیان آپ کو 2+1 کا اپارٹمنٹ مل سکتا ہے. اور اگر آپ مائنس فلور میں اگر آپ جاتے ہیں، جیسے -1 میں یا -2 میں لینا چاہیں، نسبتاً پرانی بلڈنگ ہوگی، وہ 10 سے 15 سال پرانی ہوگی، لیکن تمام سہولیات کے ساتھ ہوگی، تمام سہولیات ہوں گی، اور آس پاس دیگر تمام اشیاء صرف آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی، اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی آپ کو. تو وہ بلڈنگ بھی آپ کو اتنے پیسوں میں مل سکتی ہے. 3+1 کا اپارٹمنٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے 2 سے 2.5 ملین یا 3 ملین کے درمیان. تو یہ جناب تمام تفصیلات تھیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پراپرٹی خریدیں اور اس کو کرائے پہ دے دیں. سنجان کے حوالے سے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ آپ اوائڈ کیجیے گا. اس کے علاوہ ایک اور بہت اچھے ایریا ہے جو آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لینا چاہتے ہیں، وہ کھلا ہوا بھی ہے، الاؤڈ ہے وہاں پہ پراپرٹی خریدنا. اس کا نام پرسا کلار. یہ ایئرپورٹ کے قریب ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی علاقہ ایئرپورٹ کے قریب ہوتا ہے وہ ایک اپنی ویلیو رکھتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو کم پیسوں میں اچھی اکوموڈیشن مل سکتی ہے. مثال کے طور پہ 3+1 کا اپارٹمنٹ آپ کو بہت اچھا صاف ستھرا، نسبتاً نئی بلڈنگ، 10 سے 15 سال پرانی، یہ بھی آپ کو 3.5 یا 3 ملین تک کا مل سکتا ہے. یا اگر آپ اور بہتر بلڈنگ دیکھنا چاہیں، اونچی فلور کی بلڈنگ دیکھنا چاہیں جہاں سے اچھا ویو ہوگا، تو وہ آپ کو 4 ملین تک کا بھی مل سکتا ہے. اب آپ آ جائیے. ویڈیو اچھی خاصی طویل ہو گئی ہے، اب میں اس کو بس مختصر کر کے ختم کروں گا. اور آخری ٹاپک جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جو کہ میں نے آپ سے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسکیمر سے کیسے بچنا ہے اور لوگ کس طریقے سے اسکیم کرتے ہیں. تو دیکھیے، سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے اسکیمر سے بچنے کا کہ آپ ڈائریکٹ مالک کو اپروچ کیجئے. صاحبایندن.com ایک سائٹ ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. آپ آرام سے اپنے گوگل پلے اسٹور سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. لیکن باہر رہنے والے لوگوں کے لیے یہ پریشانی ہوگی کہ وہ اس کو انسٹال نہیں کر سکتے، اس سے کہ اس کو لاگ ان کرنے کے لیے کچھ کوڈ ووڈ آتے ہیں، اور چونکہ آپ کے پاس تو کچھ نمبر نہیں ہوگا تو یہ آپ کو پرابلم پیش آئے گی کہ آپ باہر رہتے ہوئے اس کو لاگ ان نہیں کر سکتے. تو اس میں پھر آپ چاہیں تو اگر کوئی آپ کے کوئی دوست وغیرہ یا ترکی میں رہتے ہوں تو آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ترکی میں آ کے
اگر آپ اس کو لاگ ان کریں گے تو یہ 1 منٹ کا کام ہے۔ تو اس کا فائدہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ مالک کو اپروچ کیجئے۔ سب سے پہلا پوائنٹ اسکیم سے بچنے کا، مالک کو اپروچ کریں۔ اچھا صاحب دن میں جو ڈائریکٹ مالک بیچ رہا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ صاحب دن انوالو نہیں ہے اس پہ، املاک اس میں انوالو نہیں ہے۔ املاک کا مطلب یہ ہے کہ پراپرٹی ڈیلر، تو اس میں آپ آرام سے پراپرٹی ڈیلر کا جو کمیشن جو آپ کو ایکسٹرا دینا پڑتا ہے وہ آپ بچا سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ مالک سے آپ اچھا بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں، نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہے اسکیم سے بچنے کا۔ دوسرا اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے اور زیادہ محفوظ ہے کہ آپ جتنی بھی کمیونیکیشن کریں گے مالک سے، خواہ وہ انگلش میں ہو یا ترکش میں ہو، ترکش میں آپ گوگل ٹرانسلیٹر یوز کر سکتے ہیں، کہ اس کمیونیکیشن کو آپ ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے کریں، وہ سب آپ کے پاس محفوظ رہے گی۔ یاد رکھیے کال پہ گفتگو کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا ہے، تو کل کو کسی بات میں اگر مالک آپ سے کچھ جس پہ کچھ الجھن کا شکار ہو جائیں، یا کہیں آپ کو پتہ چلا کہ مالک آپ سے کچھ غلط بیان ہی کر رہا ہے، شروع میں کچھ اور طے ہوا تھا، یا خدا نہ کو ایسی بات آتی ہے، تو آپ ثبوت کے طور پہ آپ کے پاس وہ ساری چیٹ ریکارڈ میں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے یوں سمجھ لیجیے کہ اسکیم سے بچنے کا۔ اب تیسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جناب ہاں کہ آپ املاک کو اپروچ کریں، یہ زیادہ ریلائبل طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیے 95% میں محتاط آپ کو فگر بتا دو کہ 95% ترکش لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، قابل بھروسہ لوگ ہیں، صحیح ڈیل کرتے ہیں، خاص طور سے جو املاک پراپر لے کے بیٹھے ہیں، آپ کو دکھائیں گے بھی، ظاہر ہے وہ آپ سے کمیشن لیں گے تو آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، آپ کو صحیح چیز دلوائیں گے ہر لحاظ سے، تو وہ پھر آپ اچھی طرح سے دیکھ بھال کے یہ کام کر سکتے ہیں املاک کے تھرو۔ املاک نسبتاً سیف ہے۔ اب آپ آ جائیے آخر میں کہ کون لوگ اسکیم کرتے ہیں، تو وہ میں بہت معذرت کے ساتھ میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ایشینز لوگ ہیں، انتہائی بدقسمتی سے یہ کون لوگ ہیں، یہ مختلف طریقہ کار ہیں ان کے واردات کرنے کے، انہوں نے اپنے طریقہ کار بنا رکھے، انہوں نے مختلف گروپس بنا رکھے ہیں، ان گروپس کے تھرو آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ سے پرسنل ہو جائیں گے، آپ کو جو ہے نا وہ پھر بتائیں گے کہ اگر آپ پراپرٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ 1 to 1 ہونے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے، کئی واقعات ہوئے ہیں اور 1-2 لوگوں سے میں ملا بھی ہوں کہ اگر آپ خود یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے کسی ہوٹل میں کھانا کھایا تو وہاں پہ پتہ چلے کہ جی ہوٹل والا خود بھی اس دھندے میں شامل ہے، انوالو ہے، اور وہ آپ سے باتوں میں اگلوا لیتے ہیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ پراپرٹی خریدنا ہے، کتنے تک کی لیں گے، اور وہ آپ کو پھر آفر کریں گے جی ہاں ہم آپ کو دلوا سکتے ہیں بہت اچھے پیسوں میں۔ اچھا وہ آپ سے ایک اور بھی ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو ترکی زبان نہیں آتی، ان کو ترکی زبان آتی ہے، وہ اس کا بھی فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو آہستہ آہستہ ٹریپ کر لیتے ہیں۔ بعض میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ فرینک ہو جائیں گے، گھر پہ آپ کو آفر کر دیں گے، آپ گھر تشریف لائیں، تو آپ کا اعتماد لیول اس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ آپ کو اپنے شکنجے میں پھنسا لیتے ہیں، اور اس طرح لوگوں سے آپ اسکیم ہوئے ہیں۔ تو پلیز خدا کے لیے خدا را کسی بھی اپنے دیسی بندے سے پراپرٹی مت خریدیے، میں 3 بار کہہ رہا ہوں، خواہ آپ پاکستان سے ہوں، خواہ ہندوستان سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں، آپ اپنے مقامی آدمی سے صرف یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہم زبان ہے اپنا بھلا کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی دھوکے اور لوگوں کے ساتھ ایسے وارداتیں ہوئی ہیں وہ اپنے لوگوں نے ہی کی ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں یہ کہتے ہوئے، مجھے شرم آ رہی ہے، میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو بس یہ میں نے آپ سے باتیں کرنا تھی، اور یہ ویڈیو بہت طویل ہو گئی، اس کے لیے میں بہت معافی چاہتا ہوں، اور اس پہ اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کمنٹس میں آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کریں تو مجھے ریکویسٹ بھیجیے، میں یقیناً واٹس ایپ نمبر بھی دوں گا۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ایسی معلوماتی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔